الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی دینے کا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ ہم اور آپ کو سکھایا، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے کا سلیقہ ہم اور آپ کو بتلایا، اور جو تعلیمات لے کر آئے خود اس پر آپ نے عمل کر کے دکھلایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ اور ایک اسوہ بنا کر پیش فرمایا کہ جب کبھی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت محسوس ہو رہنمائی کی، ہم آپ کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی کے حالات کو دیکھ لیں، آپ کے اقوال اور فرمودات کو سن لیں، تو وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائیں۔ حاضرین گرامی، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، یعنی 7 باتیں بتائیں کہ جن پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں، جن کا خیال ہمیشہ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے،
ان 7 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت براء ابن عازب نے ایک چیز یہ بھی ذکر کی، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو مظلوم کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جب سماج میں کسی پر ظلم ہو، کسی بھی انسان پر زیادتی ہو، تو پھر اس مظلوم کی مدد کرنا یہ سماج پر فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سماج میں سے کوئی اس مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مظلوم کا سہارا بنتا ہے، تو پھر یہ فرض پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، ظالم کو روکنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ساری امت کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گنہگار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہو جو ہمارے اطراف و اکناف ہیں، اور ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ بات ہو کہ ہم ظالم کو روک سکتے ہیں یا ظلم کرنے والے کو منع کر سکتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں، مظلوم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہم نے مدد نہیں کی تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں پورا سماج، پورے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا حکم دیا کہ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بھی مدد کی جانی چاہیے۔ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے بڑی اہم تعلیم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ظلم سماج میں کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، اور یہ ظلم وہیں تک نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بڑا ظلم ہم کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہم اور آپ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم آپس میں ظلم کرتے ہیں، تو پھر ظلم کی سزا کے طور پہ بڑے ظالموں کو اللہ تعالی ہم پہ مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہم سب کا ہے، ایک تو اس لیے کہ قبلہ اول کا مسئلہ، اور دوسرے اس لیے کہ ہماری اپنی زندگیوں کے روزمرہ کے معاملات سے جڑی بات ہے کہ ہماری اور آپ کے سماج میں جہاں کہیں کسی پر بھی کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، کوئی بھائی اپنے بھائیوں پر یا بہنوں پہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی ایک رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی طاقتور صاحب اختیار صاحب اقتدار اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ غلط عام طور پہ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، کئی بار چھوٹے لوگ بڑے لوگوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم ہمیشہ طاقتور ہی نہیں کرتا، کئی بار چھوٹے لوگ بڑے لوگوں پر بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ظلم جہاں کہیں ہو، جیسا بھی ہو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کی فکر ہمارے اور آپ کے سماج میں کتاب و سنت کی ایک ایسی تعلیم ہے کہ ہر حال میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ظالم بنانے سے بچاؤ، خود ظلم کرنے سے بچو۔ تمہاری ذات سے، تمہاری شخصیت سے کسی آدمی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ذات سے آگے اپنا گھر، اپنا سماج، اپنی بستی، اپنا محلہ، خاندان، قبیلہ، اور پھر دنیا میں جہاں کہیں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے، اگر کسی مظلوم کو دیکھتے ہو تو مظلوم کا سہارا بننے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ ان صورتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم مظلوم کی مدد کرنا چاہیں تو پھر ہم کیسے مظلوم کی مدد کریں؟ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئیں، ان میں سے کچھ منتخب اور نمایاں باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ ان سے اللہ کی بندگی کرنے کے راستے ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ سماج میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ، اور کرنا ہے ہم اور آپ کو، تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کی پہچان صحیح ہونی چاہیے۔
سب سے پہلے مظلوم کو پہچاننے کی کوشش کرو. دیکھیں ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی کمزوری وہ کیا ہے؟ جو آدمی ہمیں آ کر اپنا قصہ سناتا وہی مظلوم ہے اور سامنے والا ظالم ہے. ہمارا اپنا رشتہ دار خاندان قبیلے کا وہ اگر سناتا وہی مظلوم ہے، سامنے والے ظالم ہیں. اور اتنا ہی نہیں، جس آدمی کے اندر پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو جتنا پروپیگنڈا کرے وہ اتنا بڑا مظلوم ہے. اور جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا، ظالم ظلم کر دیتا ہے، میڈیا کے سہارے خود مظلوم بن جاتا ہے. ظلم خود کرتا ہے، میڈیا کا سہارا لے کر مظلوم بھی بنتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات اسلامی شریعت کی یہ یاد رکھنا اللہ کے بندو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کر کے مظلوم بن جاتا ہے، اور مظلوم پہلے ظلم سہتا ہے اور اس کے بعد ظالم ہونے کا ٹیگ اپنے اوپر لے کر جینے پہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے کتاب و سنت کی تعلیمات آپ کو یہ سکھاتی کہ سب سے پہلے ظالم اور مظلوم کو پہچاننے کا کام کرو. وہ نہیں جو مظلوم بن کر آ گیا، وہ نہیں جو روتا ہوا آ گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، سنن کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. اور جب آپ نے مجھے قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ اے علی خیال رکھنا، جب دو جھگڑنے والے تمہارے سامنے آ کر بیٹھے نا تو ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ مت کر دینا. دو آدمی اپنا مسئلہ لے کر پہنچ رہے ہیں یا کوئی ایک بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، تب بھی حدیث میں دو لوگوں کا ذکر ہے، کہا دو لوگ آ گئے اور آنے کے بعد ایک آدمی اپنی بات سنا رہا ہے. صرف ایک آدمی کی بات سن کر فوراً فیصلہ مت سنا دینا جب تک کہ دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو. دونوں طرف کی بات سنو گے تو پھر تمہارے اپنے فیصلے کا حقیقت سے قریب ہونا زیادہ ممکن ہے. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی بھر کے لیے اس تعلیم کو اپنے ساتھ لے لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ فیصلہ کرنے میں مجھے بڑی آسانی ہوئی. اسلامی شریعت کی نظر میں مظلوم کو، ظالم کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ آپ ہمیشہ طرفین کی بات سنیں، ہمیشہ دونوں کے معاملات کو دیکھیں، ہمیشہ دونوں طرف کی بات دیکھیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہم تک پہنچتا ہے، دوسرا نہیں پہنچتا، یا ایک تک ہماری پہنچ ہے، دوسرے تک ہماری پہنچ نہیں. تو پھر آپ یہ بھی نہ طے کریں چونکہ مجھے اتنا معلوم ہے، جتنا مجھے معلوم ہے اس کی روشنی میں یہ رائے رکھتا ہوں. غلط ہے آپ کا رائے رکھنا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کو لے رہے ہیں، دونوں طرف کی باتیں لے تبھی جا کر آپ کو یہ رائے قائم کریں. ظالم اور مظلوم کی پہچان آج کے سماج کا بہت بڑا مسئلہ. پروپیگنڈے کا یہ دور، میڈیا کا یہ دور، اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نبھانے کا دور. لڑتے دو ہیں اور دونوں سے دشمنی وہ سارے لوگ نکال لیتے ہیں جن کے پرانے حساب باقی ہیں. آپ کی مجھ سے ناراضگی ہے، کسی نے میری شکایت کی، آپ کو موقع مل گیا آپ میرے بارے میں بولتے پھریں، یا آپ کی ناراضگی میرے سامنے والے بھائی سے ہے، موقع مل گیا میں نے آ کے شکایت کی، اب آپ اس کی برائی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. غلط کرتے ہیں آپ. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو معاملہ مظلوم اور ظالم کو پہچاننے کا سب سے پہلے کرنا چاہیے. امام ابن حزم نے اپنی کتاب محلہ میں اسی حدیث کے سلسلے میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت عمر کے پاس شکایت کی، کہا فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اتنا ظلم کیا، اتنا برا مارا ہے کہ میری ایک آنکھ نکل گئی، میری ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے، برباد کر دی میری ایک آنکھ اس نے. حضرت عمر ابن خطاب نے سن لیا، فیصلہ نہیں کیا. سن لیا، دیکھ رہے ہیں آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ہم بھی وہی نہ دیکھتے ہیں ظالم نے کتنا برا مارا ہے، ظالم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، آنکھ پھوڑ دیا. حضرت عمر نے فیصلہ نہیں کیا. اس آدمی نے کہا کہ عمر کہ آپ کو ابھی بھی غصہ نہیں آیا، ایک آدمی میری آنکھ پھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں سامنے والے کو تم نے کتنا مارا ہے، کہیں اس کی دو آنکھیں تو تم نے نہیں پھوڑ دی. ابن حزم کہتے ہیں، ابن حزم نے روایت نقل کی، حضرت عمر نے دوسرے آدمی کو بلایا تو عملاً دیکھا کہ دوسری آنکھ بھی اس کی پھوٹی ہوئی، دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی. تو ایک آنکھ پھوڑ کر آنے والا آدمی ضروری نہیں کہ وہی مظلوم ہو، سامنے والا اس سے بڑا معاملہ، اس سے بڑا مظلوم ہو سکتا ہے. اس لیے مظلوم کی مدد کرنے کے باب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مظلوم کی صحیح پہچان کریں، مظلوم کی صحیح پہچان کریں. پروپیگنڈے کے اس دور میں اور اس دور کے اندر جو باتیں پھیلائی جاتی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کا سچ، اور بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑی نیوز ایجنسیاں، سب کے سب آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں پتا چلے گا کہ جھوٹ کی تجارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یمن کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ مقبل رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ تو جو آدمی جھوٹوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے
یعنی جھوٹوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نیوز پیپر پڑھ لیا کرے. وہ زمانہ نیوز پیپر کا تھا جب انہوں نے کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج جسے ہم نیوز کرتے ہیں صرف نیوز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ذہن سازی کا، لوگوں کے ذہن پھیرنے کا، لوگوں کے ذہن بدلنے کا، اور ایک ملک کے خلاف دوسروں کے ذہن سازی کرنے کا، ایک گروپ کے خلاف دوسروں کی ذہن سازی کرنے کا، ایک مسلک کے خلاف دوسرے کے ذہن سازی کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اسی لیے اپنی عقلیں لوگوں کے حوالے مت کرو. اللہ نے جو عقل سمجھ بوجھ دی ہے اس کی روشنی میں کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو اپنا کر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مظلوم کی صحیح پہچان متعین کرو. یہ پہلا کام ہے جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. دوسری بات، ہم اگر ہمارے اوپر جو واجب ہوتی ہے یا مظلوم کی ہم مدد کرنا چاہے تو جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، جب کبھی ظلم کا کوئی واقعہ ہو، کوئی بھی حادثہ جھگڑا ہوا، کوئی معاملہ ہوا، ظلم کا معاملہ ہو، تو سارے لوگ غیر جانبدار رہیں، یہ درست نہیں. سب کے سب لا تعلق ہو جائے، کسی کا کوئی تعلق نہیں. یہ اس کا معاملہ، ہم کیا کریں، ہمارا کیا لینا دینا، وہ دونوں ہیں، اپنا سمجھ لیں گے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے ایسی صورت میں ظالم کو روکنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف غیر جانبدار ہو کر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، اور اس سے پہلے مسند احمد کی روایت آپ کو سناتا ہوں. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی برائی کی جائے اور برائی کرنے والے سے زیادہ عام لوگ طاقتور ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برائی کرنے والے، ظلم کرنے والے کو روک سکتے ہیں. آپ کمزور ہیں تو بات الگ ہے، لیکن برائی ہو رہی، ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ ظالم سے زیادہ طاقتور ہیں، اور پھر آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، نہیں روکتے، خاموش رہ جاتے، غیر جانبدار بنے رہتے ہیں، میرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو صرف ظالم پر نہیں، ظالم کے ساتھ ان خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. اسلامی شریعت کی دوسری اہم تعلیم یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جب استطاعت رکھتا ہو ظالم کو روکنے، منع کرنے کی، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں روک رہا ہے، تو وہ آگے بڑھے اور ظالم کو روکنے کی کوشش کرے. اسلامی شریعت کی یہ بڑی اہم تعلیم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، جب واپس لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت جابر راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ حبشہ میں تم نے جو عجیب و غریب کوئی بات دیکھی، ایسی کوئی بات مجھے سناؤ. صحابہ نے جو واقعے دیکھے تھے ان میں سے ایک واقعہ سنایا. ہم نے یہ ایک واقعہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر گھڑا لیے جا رہی تھی. کچھ شریر اوباش لڑکوں نے اس عورت کے گھڑے پر پتھر پھینکے، گرا دیا، توڑ دیا، برباد کر دیا. اور جب وہ گر گئی یا اس کا گھڑا گر گیا اور برباد ہو گیا تو سارے کے سارے لڑکے کھڑے ہو کر ہنستے رہے، ہنسنے لگے. جب ان کو ہنستے ہوئے اس نے دیکھا تو اس خاتون نے ایک بات کہی، حبشہ وہاں اسلام نہیں، ابھی وہاں اسلام نہیں، عیسائیت کی بچی کچی تعلیمات، محرف عیسائیت کی باتیں وہاں ہیں. وہاں اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آج تم مجھے بے بس دیکھ رہے ہو، یاد کرو ایک دن وہ بھی ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے بیٹھے گا. قیامت کے مناظر کا تذکرہ کرنے کے بعد اس نے کہا وہاں میں دیکھوں گی کہ میں کتنی با اختیار رہوں گی، تم کتنے بے بس رہو گی. یہ واقعہ جب انہوں نے سنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی قوم کو اللہ عزت والا کیسے بنا سکتا ہے جس قوم میں کمزور پہ ظلم ہوتا ہو اور طاقتور سے اس کا حق لے کر دینے والا کوئی نہ ہو. یعنی دنیا کے اندر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اور انسان اگر انسانوں کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس دنیا پر نہیں اتریں گی. مسلم قوم کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہو اور مظلوم کا حق لینے کے لیے ظالم سے کوئی لوہا نہیں لیتا، سامنے نہیں آتا. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی کے فیصلوں کو روک لیتا ہے. اسی لیے بھائیو
دوسری اہم بات یہ یاد رکھنا کہ غیر جانبدار بن کر ہمیشہ رہو گے تو اسے غیر جانبداری نہیں کہتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں کہیں نہ کہیں یہ ظالم کے ساتھ حصے داری بن جاتی ہے. کم سے کم فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ظلم کو روکنے کے سلسلے میں اپنا اقدام کرنا چاہیے. یہ دوسری اہم تعلیم ہے. تیسری تعلیم اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، جس سطح میں آپ ہیں، اور آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ظالم کو روک سکتے ہیں، تو ظالم کو روکیے. ظلم سے روکنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ تیسرا راستہ ہے جس سے آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں. روکیں آپ ظالم کو کہ ظلم مت کرو، ہٹو، بچاؤ، دور کرو، لوگوں کو الگ کرو، بتاؤ، کہو کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. وہ طاقت استعمال کر رہا ہے، وہ زبان استعمال کر رہا ہے، وہ کچھ اور استعمال کر رہا ہے، وہ جس انداز سے بھی ظلم کر رہا ہے اسے روکو. اس کے ظلم سے اپنا اختیار استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ ولا یخذلہ، یا لا یخذلہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی اللہ والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے، دشمن کے رحم و کرم پر بھی وہ نہیں چھوڑتا. لا یخذلہ، اس کی مدد سے ہاتھ بھی نہیں کھینچ سکتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی دشمن کے رحم و کرم پہ اسے چھوڑ سکتا ہے. ظالم کا ہاتھ اگر آپ کے پاس اختیار اقتدار ہے تو آپ کو روکنا چاہیے. یہ تیسری اہم تعلیم. اور چوتھی اہم تعلیم مظلوم کی مدد کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ دی ہے کہ اگر ہم ظالم کو روک نہیں سکتے، طاقت اتنی نہیں ہمارے پاس کہ ہم طاقت کے بل پر اسے روک سکیں، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ روک سکیں، ہم ظالم کے مظلوم کے درمیان کھڑے ہو جائیں کہ تم ظلم نہیں کر سکتے، اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ اپنی زبان سے ظالم کو منع کرو، روکو، نصیحت کرو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو، زبان سے جو ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرو. ظالم کو یاد دلاؤ کہ ہمیشہ طاقتور ہی کی نہیں چلتی. ظالم کو یاد دلاؤ کہ یہ بات ہمیشہ تمہارے حق میں نہیں جائے گی. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور حالات ہمیشہ ایک ہی آدمی کے فیور میں نہیں ہوا کرتے. یاد دلاؤ اس آدمی کو کہ تمہارے یہ والا حالات بدلنے والے ہیں، تمہارے یہ حالات بدلنے والے ہیں. زیادہ دن تک تم طاقتور نہیں رہو گے. ہو سکتا ہے آج تمہیں کنٹرول ہو سکتا ہے آج تمہارے ہاتھ موقع آیا ہو، کل سامنے والے کے ہاتھ میں بھی موقع آ سکتا ہے. آج اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، سوچو کل وہی معاملہ تمہارے ساتھ اگر کرنے پہ آ جائے تم پہ کیا بیتی گی. آج جتنا ظلم تم ایک مظلوم پہ کر رہے ہو، کل مظلوم کے ہاتھ اگر موقع آیا اور اس نے پلٹ کر اپنے تمہارے برابر کا معاملہ کیا، اور عام طور پر برابر کا معاملہ نہیں ہوتا، معاملہ جتنا موقع اتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سوچ کر معاملہ کرنا کہ آج ظلم کر رہے ہو، کل اگر مظلوم طاقتور ہو گیا تو پھر ظالم کا کیا ہوگا. تمہیں سب سے پہلے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. زبان سے روکو، یاد دلاؤ اس آدمی کو، اور اگر وہ نہیں تو پھر کم سے کم آخرت کی یاد دلاؤ کہ یاد رکھو اس دنیا میں اللہ اگر پکڑ نہ کرے، اور اللہ کرتا ہے. اللہ نے یہ بات بیان فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ ظلم کی سزا نہیں دے رہا ہے، ظالم کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پھر کم سے کم یاد رکھو روز قیامت تمہیں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی اگر کسی کے حق میں ظلم بن جائے، روز قیامت جب تک حساب نہیں دے لو گے اور حساب میں اپنی نیکیاں نہیں لوٹا دو گے، اور نیکیاں نہیں تو سامنے والے کے گناہ اپنے سر نہیں لے لو گے، روز قیامت چھٹکارا ملنے والا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ یہاں دنیا کے اندر جانور آپس میں لڑتے ہیں، ایک بکری سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والے بکرے کو بھی اگر ماری ہوگی سینگ نا، آپ کو معلوم ہے جانوروں کا حساب و کتاب نہیں، انسانوں کا جنوں کا حساب و کتاب، جنت جہنم کے فیصلے یہ ان کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے. لیکن اگر
ایک بکری جو سینگ دار ہے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت اللہ ان دو بکریوں کو بھی اٹھائے گا، اور جو مظلوم بکری تھی، بغیر سینگ والی بکری تھی، اس کا حق سینگ مارنے والی بکری سے اللہ دلائے گا، اور دلانے کے بعد ہی اللہ معاملات ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا روز قیامت کا انصاف اتنا سٹیک، اس قدر زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہوگا کہ ذرہ برابر کوئی مظلوم اپنی مظلومیت کے ساتھ محروم نہیں رہے گا، اور ذرہ برابر ظالم اپنے ذرہ برابر ظلم کے ساتھ نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ اس روز قیامت کو یاد دلاؤ، اس امت کا مفلس وہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، جو روز قیامت آئے گا، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے صدقات و خیرات لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، لیکن ظالم ہوگا تو ظلم کے بدلے کے طور پر یہ ساری نیکیاں بھی لوگوں میں بانٹ دے گا، سامنے والوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم رسید ہوگا۔ نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ یہ ظالموں کا وہ انجام ہے جو ظالموں کو یاد دلانا جانا چاہیے، اس دنیا کے اندر یاد دلانا چاہیے کہ تم اگر ذرا برابر بھی ظلم کرو گے تو پھر تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا اپنا انجام اتنا برا ہونے والا ہے۔ یہ چوتھی تعلیم ہے۔ پانچویں تعلیم مظلوم کی مدد کے سلسلے میں جو ہم اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے، ایک بات ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، کئی بار مظلوم اپنی شکایت لے کر آتا ہے، اس کی مظلومیت سن لینا اور اس کے لیے تسلی کے دو بول بول دینا، ہمدردی کی دو باتیں کر لینا، یہ خود بھی مظلوم کی بہت بڑی مدد ہے۔ آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ مظلوم کے ظلم کی داستان سن لیں، تھوڑی سی تو وقت نکال لیں، اس کی بات سن لیں، اس کی تکلیف سن لیں، اور سن لینے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمدردی کے دو بول بول دے۔ آپ یہ کہیں کہ صبر کر لو، آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ جتنا آپ بتا رہے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، تسلی کے دو بول بول دیں، بتائیں دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آخر آپ یہ بات یاد رکھیں، مظلوم کی بات سن لینا، ہمدردی کے دو بول بول دینا، یہ خود بھی مظلوم کی بہت بڑی مدد۔ ہمارے سماج میں یہ بھی نہیں ہوتا، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کی بات سننے کے بعد ہمدردی تو دور کی بات ہے، ایک تو خاموشی، پھر اس کے بعد الٹے اس پر ہم تبصرے کرتے نہیں۔ آدمی بھلا ہے برا ہے اس سے قطع نظر، جب سامنے اپنی مظلومیت کی داستان لے کر آ رہا ہے، آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، فیصلہ مت کریں، فیصلے کے لیے دونوں طرف کی بات سننی، لیکن ہمدردی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر آ رہا ہے، آپ خیر خواہی کیجیے، اس کی ہمدردی کے دو بول بولیے اس کے سامنے۔ یہ پانچویں بات ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ چھٹی بات، اگر آپ کے اندر طاقت نہ بھی ہو لیکن اتنی ہمت ہے کہ آپ ظالم سے جا کر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مظلوم کا حق دے دے، مظلوم کو اس کا حق واپس کر دے، تو ظلم نہ کر، حقدار کو حق ادا کر دے، اگر آپ آگے جا کر بات کر سکتے ہیں۔ لڑنا ضروری نہیں، یعنی مظلوم کی مدد کا مطلب ظالم سے لڑنا ضروری نہیں، لڑے بغیر بھی آپ مظلوم کے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کیجئے، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے مظلوم کی مدد کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں شروع کیا تھا، یعنی اعلان دعوت کا مرحلہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ مکہ کے مشرک اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہی تھے۔ ہوا یہ کہ باہر سے ایک بدو آدمی اپنی کچھ تجارت کا سامان لے کر آیا، ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا، مول تول کیا، اور سامان لینے کے بعد جب قیمت دینے کی بات آئی، ابو جہل نے کہا نہیں دوں گا، جاؤ کیا کر سکتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں بھی، طاقتور لوگ کمزور سے جب معاملہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کمزور کہیں بھی جائے گا، میرے اپنے لوگ ہیں، میں سب سے معاملہ سنبھال لوں گا، دم جم کر آدمی کہتا ہے جاؤ جہاں جا سکتے ہو میں دیکھ لوں گا۔ وہی بات ابو جہل نے کہی، کہا جاؤ جہاں جا سکتے ہو میں نہیں دینے والا۔ اب وہ مظلوم بیچارہ پریشان ہو کر آیا مسجد حرام میں، قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگا کہ میرا حق ابو جہل نے لے لیا، سامان خرید لیا، قیمت دے نہیں رہا ہے اور میری قیمت دینے سے منع کر رہا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا مال دلا دیں۔ اب یہ ظالم خود بھی جانتے ہیں، انہی میں سے ہے نا، یہ ہمارے سماج میں جہاں جہالت ہوتی ہے، جاہلیت جہاں ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے، بڑے اگر ظلم کرے تو سارے بڑے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہی ان مشرکوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ ان ظالموں نے ایک موقع یہ کیا، ایک تو مدد نہیں کی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی مسجد حرام ہی میں بیٹھے ہوئے تھے اس طرف، انہوں نے کہا ان صاحب کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ جانتے کہ ابو جہل تو نبی کو تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے. اب محمد کہاں جائیں گے مدد لینے کے لیے؟ اور اگر مدد لینے کے لیے گئے بھی تو ابو جہل کہاں ان کو بخشے گا؟ بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک کام کرو، فلاں صاحب کے پاس جاؤ، وہ جو بیٹھے ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے. یہ بھولا آدمی گیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے پورا ماجرا سنا تو کہا چلو اٹھو. یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے مومنانہ کردار، یہ ہوتا ہے نبوی کردار کہ اللہ کے نبی اٹھا، کہا آؤ میرے ساتھ. گئے اور جا کر اللہ کے نبی نے ابو جہل کے دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے کے ساتھ دروازہ کھلا. ابو جہل نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے اور ساتھ میں وہ آدمی کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کا جو حق ہے دے دو. ابو جہل چپ چاپ اندر گیا، پیسہ لایا، دے دیا اور خاموش اندر چلا گیا. مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ محمد اس آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ دیکھو ابو جہل کیا سلوک محمد کے ساتھ کرتا ہے. اس آدمی نے یہ منظر دیکھا، آ کر کہا میں نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی. ابو جہل نے محمد کے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ دروازہ کھولا اور اس کا مال اسے دے دیا. تھوڑی دیر بعد ابو جہل آیا. مشرکین نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہم سن رہے ہیں کہ تم اتنے کمزور پڑ گئے؟ ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھ پہ کیا گزری. محمد نے جب میرا دروازہ کھٹکھٹایا نا، محمد نے جب میرا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے دل میں ایسا رعب بھر گیا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد کھڑے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے مجھے ایسے لگا کہ ایک بہت بڑا اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اگر ذرا بھی دیر کروں گا وہ اونٹ میری کھوپڑی لے لے گا اور مجھے ختم کر دے گا. اسی لیے فوراً گیا اور جا کر میں نے پیسے لا کر لوٹا دیے. سبحان اللہ. بھائیوں، ظالم طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھی بظاہر کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. کچھ نہیں تو آخری حد یہ ہے کہ آپ ظالم سے جا کر یہ کہیں مظلوم کا حق اسے لوٹا دے، مظلوم کا حق اسے لوٹا دے. کم سے کم اتنی بات آپ کریں. یہ اسلامی شریعت مظلوم کی مدد کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے. یہ چھٹا راستہ ہے. ساتواں طریقہ جس سے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کیا کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو مسبب الاسباب ہے، جس کے ہاتھ میں ساری باتیں ہیں، نفع و نقصان کے سارے فیصلے جس کے ہاتھ اور اختیار میں ہیں، اس رب ذوالجلال سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی آ گئے، مکہ کے مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان پہ ظلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی نمازوں میں کھڑے ہو کر ان مظلوموں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. قنوت نازلہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے اپنے مظلوم صحابہ کے حق میں دعا اور ظالم کے حق میں بد دعا کی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمان جن پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا ان کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. اللہم انجی الولید ابن الولید، اے اللہ تعالیٰ ولید ابن ولید کو نجات دے دینا، اے اللہ تعالیٰ سلمہ ابن ہشام کو نجات دینا. اللہ کے نبی نے مظلوم کے حق میں دعا کی. یہ بھی ایک راستہ ہے مظلوم کی مدد کرنے کا. اور آج کے اس خطبے میں ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں. مظلوم کی ایک بہت بڑی مدد ہے جس کی طرف سے ہم اور آپ اکثر غفلت برتتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میں مظلوم ہوں. اب اس مظلومیت کی شدت میں مجھے شکایت ظالم سے ہونی چاہیے اور بجا ہے، لیکن کئی بار آدمی ظلم کی شکایت ظالم کے بارے میں کرتے کرتے کئی بار شکایت اللہ کے بارے میں کرنے لگتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے لگتا ہے. ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم؟ حقیقت اگر آپ دیکھیں، اس مظلوم پر جو مصیبت ظالم کی طرف سے آئی، اس سے بڑی مصیبت وہ ہے جو یہ ظلم کی شکایت کے نام پر اللہ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے بارے میں شکایت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد زبانی، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی غلط کلمہ کہہ دینا، یا یہ کہہ دینا کہ اس دنیا کے اندر اللہ بھی مظلوموں کے ساتھ نہیں، اللہ بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ بھی ظالموں کے ساتھ نظر آتا ہے. ایسے ظالمانہ کافرانہ جملے کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے بندو، مظلوم کی ایک بہت بڑی مدد یہ ہے کہ جب وہ ظلم کی حالت میں ہے تو اسے یہ نصیحت کیا کریں کہ دیکھو تمہاری دنیا جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو یہ آزمائش ہے.
اس آزمائش پہ اللہ کے پاس اگر اللہ چاہے گا تو حق دلا دے گا، اگر حق نہ بھی دلائے یہاں سے زیادہ آخرت میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے پر تمہیں اجر دے گا، اللہ کے پاس تمہیں اجر ملے گا۔ تم صبر کرو، اللہ سے بدگمان مت ہو، یہ دنیا ہے، یہی سارے فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک مظلوم کی مدد یہ بھی کرو کہ اس کی مصیبت اس ظلم تک رک جائے، یہ مصیبت اس کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسے نصیحت کرنا، اس کو ہمت افزائی کرنا، اس کی ہمت بندھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم کے مقابلے میں اپنا حق لینے کے لیے ڈٹے رہنے، کمزور نہ پڑنے کی ہمت افزائی کرنا، اسلامی شریعت کی نظر میں مدد کا ایک بہت بڑا راستہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم جو ہوا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس ظلم کی شکایت کے نام پر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، یا فلاں کے بارے میں جن کا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، سب کے بارے میں آدمی بولتے بولتے خود ظالم بن جاتا ہے۔ جو ظلم ہوا وہ چھوٹا ہے، لیکن ظلم کی شکایت کرتے کرتے ناحق اس درجے تک آدمی چلا جاتا ہے کہ وہ ناحق درجے میں جانے کے بعد وہ ظالم بن جاتا ہے۔ حق کے دائرے میں رہ کر اپنے ظلم کی شکایت کرنا یہ مظلوم کا حق ہے، لیکن دائرے کو کراس کر کے اللہ کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا تمہارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ کر سن کر تم ظالم ہو جاؤ، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے مظلوم کی ایک مدد یہ بھی ہے کہ اسے نصیحت کیا کریں، اسے صبر کی تلقین کریں، اسے اجر یاد دلائیں، اسے یاد دلائیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا میں بھی اللہ مدد کرے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہو سکتا ہے تاخیر سے مدد آئے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا اللہ کے پاس سے۔ یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ایک مظلوم کی بہت بڑی مدد ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ 8 راستے، یہ 8 طریقے میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے منتخب کیے کہ کسی بھی مظلوم کی اگر ہم مدد کرنا چاہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان راستوں سے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے بچا لے، اور جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے جو مسلمان مظلوم ہیں، مسلسل جن پہ ظلم چلا آ رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ظالموں کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے میں بھی ظلم کرنے سے روکے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے سے روک لے، مظلوم کا ساتھ دینے والا بنائے، مظلوموں کو اس کا حق دلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ دنیا میں ہیں اس کی بندگی کرنے والا بنا کر رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے پہلے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ہماری اور ہمارے اگلی نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ اللہ تعالیٰ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔